الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَسِيدِ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود و اسلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد میں سچے دل سے دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل میرے حاضرین ناظرین سامعین کے مال جان عزت آبروں میں برکتیں عطا فرمائے، اور دعا گو ہوں کہ اللہ عز و جل مجھے حق سچ ٹھیک ٹھیک بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو تو اللہ اپنی شان کریمی کے صدقے سے مجھ بندہ ناچیز کو معافی عطا فرمائے۔ دعائیہ کلمات کے بعد آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے اصحاب کہف کے سونے کا انداز اور ان کے کتے کے بیٹھنے کا انداز۔ اس آیت کریمہ کے اس جز کے اس حصے کے اندر اللہ عز و جل نے اپنے اصحاب کہف کے سونے کے انداز کو بیان کیا ہے کہ وہ اس طرح سو رہے ہیں، اگر کوئی آدمی انہیں سوتا ہوا دیکھ لے تو وہ یہ سمجھے گا کہ یہ جاگ رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ جو اصحاب کہف ہیں ان کی آنکھیں کھلی ہوئی ہیں اور حالانکہ وہ سو رہے ہیں۔ میرا ذاتی تجربہ بھی ہے کہ میں نے کچھ لوگوں کو ایسے حالت میں سوتے ہوئے دیکھا ہے کہ ان کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں مگر وہ سوئے ہوئے تھے۔ اس آیت کریمہ کے اس جز کے اندر اللہ عز و جل نے ان کی کروٹیں بدلنے کا ذکر فرمایا ہے۔ جب انسان گہری نیند کے اندر ہوتا ہے تو وہ کروٹیں نہیں بدل رہا ہوتا ہے، جب انسان ہلکی نیند میں ہوتا ہے یا اسے نیند نہیں آ رہی ہوتی تو وہ اس وقت کروٹیں بدلتا رہتا ہے۔ جو اصحاب کہف تھے وہ گہری نیند سوئے ہوئے تھے، وہ کروٹیں نہیں بدل رہے تھے بلکہ اللہ عز و جل ان کی کروٹوں کو بدل رہے تھے۔ اللہ عز و جل تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ عز و جل 10 محرم کو ہر سال ان کی کروٹوں کو بدلتے تھے۔ انسان کا نیند میں کروٹیں بدلنا ضروری ہے، کیونکہ کوئی انسان 10 یا 12 گھنٹے ایک ہی حالت میں سویا رہے ایک ہی سمت میں تو نقصان ہو سکتا ہے، اس کے جسم کے کسی حصے میں درد وغیرہ ہو سکتا ہے۔ جیسے کہ سننے میں ملتا ہے کہ کوئی صبح اٹھ کے کہہ رہا ہوتا ہے یار میں ساری رات ایک ہی سمت میں پڑا رہا، میرا بازو نیچے لٹکتا رہا چارپائی سے، جس کی وجہ سے میرے بازو میں بہت درد ہو رہا ہے۔ اسی طرح ایک ہی سمت میں پڑے رہنے سے انسان کے کسی جسم کے عضو میں درد وغیرہ ہو سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان حکمتوں کے تحت اپنے ان بندوں کو کروٹیں بدلوائیں۔ ان کے اس کی حکمت مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کی ہے کہ ان کے جسم نقصان سے محفوظ رہیں۔ اس آیت کے اس جز کے اگلے حصے میں اللہ عز و جل نے ان کے کتے کا ذکر فرمایا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کتے کا ذکر فرمایا ہے۔ اس کتے کی نسبت اللہ عز و جل کے ولیوں کے ساتھ ہے۔
نسبت کی وجہ سے یہ کتا عظیم ہو گیا۔ اس کتے کا قرآن مجید کے اندر ذکر آ گیا، اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ عز و جل اس کتے کو کل بروز قیامت انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ کسی بھی چیز کی اہمیت اس کی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر قرآن مجید بھی ایک کتاب ہے، اور ڈائجسٹ جو بے حیائی کے اوپر لکھا ہوتا ہے وہ بھی ایک کتاب ہے۔ قرآن مجید کی نسبت اللہ عز و جل سے ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہے۔ اس کو لے کر آنے والی ذات حضرت جبرائیل علیہ السلام ہے۔ اس وجہ سے قرآن اللہ عز و جل کا کلام ہے، تو ان نسبتوں کی وجہ سے قرآن عظیم ترین، عالی مرتبت، عالی شان کتاب ہو گئی۔ اور جو بے حیائیوں پر مشتمل ایک ڈائجسٹ ہے، اس کی نسبت ایک گھٹیا سے، کمینے شخص سے ہے، تو نسبت کی وجہ سے وہ اسی قدر ذلیل ہوتا ہے۔ بعض اوقات اس کو پڑھنے والا اس کو بے حیائیوں کے سے تنگ آ کر اس ڈائجسٹ کو جلا بھی دیتا ہے۔ تو بات یہ ہے کہ چیز کی اہمیت، اس کی قدر و قیمت اس کی نسبت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا کے اندر بہت سارے بے شمار لاکھوں کروڑوں کتے ہیں، مگر کسی کتے کا ذکر بھی قرآن مجید میں نہیں آیا، اور نہ ہی کوئی اور کتا جنت کے اندر جائے گا۔ یہ ایک ایسا کتا ہے جس کا ذکر کرنے سے، جس کا ذکر سننے سے ثواب ملتا ہے۔ مثال کے طور پر الف لام میم، یہ قرآن مجید کا ایک لفظ ہے، اس کے اندر 3 حرف ہیں، اور ہر حرف کو ادا کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ اس طرح لفظ الف لام میم کو ادا کرنے پر 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قلبہم، یہ بھی قرآن مجید کا لفظ ہے، اس آیت کے اندر مذکور ہے۔ اس کا مطلب ہے ان کا کتا۔ جب ہم قلبہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر 5 حرف ہیں، اور ہر حرف کو ادا کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو اس طرح قلبہم پڑھنے سے ہمیں 50 نیکیاں ملتی ہیں۔ یہ دنیا کا واحد کتا ہے جس کا نام پڑھنے سے، جس کا ذکر کرنے سے ثواب ملتا ہے۔ دنیا میں اس طرح کا کوئی اور کتا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کتے کا یہ بھی بتا دیا کہ یہ کتا کہاں پر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کتا غار کے دروازے پر، غار کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کتا کیا کر رہا ہے؟ یہ کتا اللہ عز و جل کے ولیوں کی، اللہ عز و جل کے پیاروں کی چوکیداری کر رہا ہے۔ اس کی چوکیداری کرنے کا مول پڑ گیا ہے۔ اللہ عز و جل نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کر دیا ہے۔ قیامت تک جو بندہ مومن بھی قرآن مجید پڑھے گا، اس میں اصحاب کہف کے کتے کو بھی لازمی طور پر پڑھے گا۔ اور اللہ عز و جل نے اس کتے کو اتنا مقام بخشا ہے کہ اللہ عز و جل اسے انسانی شکل میں جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور صرف اس کتے کا ذکر ہی نہیں فرمایا، بلکہ اللہ عز و جل نے اس کتے کے بیٹھنے کا انداز بھی بیان فرمایا ہے کہ یہ کتا کس طرح بیٹھا ہوا ہے۔ یہ کتا اپنے اگلے بازو پھیلائے ہوئے غار کی چوکھٹ کے اوپر بیٹھا ہوا ہے۔ جو لوگ کتے کے بیٹھنے کو دیکھتے رہتے ہیں، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ وہ کتے ہمارے کتے یا آج کل کے کتے بھی اپنے اگلے بازو پھیلا لیتے ہیں، پچھلی ٹانگیں اکٹھی کر کے بیٹھ جاتے ہیں۔ وہ بھی اصحاب کہف کے کتے کی طرح بیٹھ جاتے ہیں۔ اور جو بندہ کتے کے ضرر سے بچنا چاہتا ہو تو اسے چاہیے کہ وہ قرآن مجید کی یہ آیت کا اس جز کو لکھ کر اپنے پاس رکھے، تو وہ اللہ عز و جل سے امید ہے کہ وہ کتے کے ضرر سے محفوظ رہے گا۔ وَقَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، جو بندہ قرآن مجید کے ان جملوں کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے گا وہ کتے کے ضرر سے محفوظ رہے گا۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل اپنے پیارے بندوں کے صدقے سے ہماری بخشش فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔